نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں دین اسلام کے فہم کی اس مجلس میں شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم صدقات و خیرات، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور اس کے کیا کیا فضائل قرآن میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں بیان ہوئے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ صدقہ و خیرات، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ صدقہ و خیرات ابن منظور نے لسان العرب میں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ مال جو غریبوں کو دیا جائے وہ صدقہ و خیرات کہلاتا ہے۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی نے بھی کہا کہ صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو، بلکہ خیرات دینے والا اس سے اصلاح و تقوی کا قصد کرے۔ صدقہ و خیرات یعنی واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اس سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ان دو ڈیفینیشنز کو سامنے رکھیں تو زکوٰۃ صدقہ نہیں کہلاتی، بلکہ صدقہ و خیرات سے مراد یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد زائد مال و دولت کو مستحقین کے درمیان اس طرح خرچ کیا جائے کہ ان کا معاشی تعطل ختم ہو، ان کی تخلیقی جد و جہد بحال ہو اور معاشرے کی ترقی میں مطلوبہ کردار بحسن و خوبی سر انجام دے سکے۔ یہ صدقہ و خیرات کہلاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غریب مخلوق پر اپنا مال خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اپنا مال صدقہ و خیرات کے طور پہ لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض یبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا؟ یعنی جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو رزق کو بڑھانا، اس میں کمی کرنا، اس کے اندر کشادگی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو قرض دو، اللہ کی مخلوق پر صدقہ و خیرات کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے قرض حسنہ قرار دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میں تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا دوں گا صدقہ و خیرات کرنے کی حوالے سے۔ ایک اور مقام پر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ مغفرت اور اجر عظیم کن لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مغفرت اور اجر عظیم کن لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں
مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، وہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والے ہوں، وہ روزے دار ہوں، وہ صدقہ کرنے والے ہوں، وہ اللہ کی تابع فرمان ہوں، سچ بولنے والے ہوں، اللہ کی خشیت رکھنے والے اور تابع فرمان ہوں، سچے دل سے ایمان لانے والے ہوں، اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی صدقہ کرنے والا مرد اور صدقہ کرنے والی عورت، اللہ رب العزت نے ان کو بخشش اور اجر عظیم کی ضمانت عطا کی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہارا اپنا کیا ہے؟ جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو۔ تو ان فرامین سے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اسی طرح احادیث نبویہ میں صدقہ و خیرات کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو صدقہ کو نہ پا سکے، یعنی صدقہ نہ کر سکے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کمائے اور اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے، یعنی کمائی کرے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا گیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا کسی مجبور اور پریشان آدمی کی مدد کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ فرمایا نیکی کا حکم دے۔ کہا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ فرمایا برائی سے باز رہے، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اپنے آپ کو برائی سے بچانا یہ بھی صدقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اسی طرح حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنا آگ سے ڈھال ہے، انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک، اے ابن آدم تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے۔ اے ابن آدم تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے۔ آگے فرمائے وَإِن تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، اگر تو اسے روکے رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہے۔ اب یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے زیر کفالت ہیں پہلے ان پر خرچ کرو، جن کا تمہیں کفیل بنایا گیا ان پہ خرچ کرو۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اور اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
تو یہاں پر بھی خرچ کرنے کا اور بچا کر نہ رکھنے کا حکم ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو، اور اگر بچا کے رکھو گے تو وہ تمہارے لیے برا ہے، نقصان کا باعث ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، خرچ کرو اور گن گن کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر عطا کرے گا۔ یہ بڑا اہم فرمان ہے، انفقی ولا تحسی، خرچ کرو اور گن گن کے نہ رکھو، فیحسی اللہ علیک، اگر ایسا کرو گے گن گن کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کے رکھے گا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب عطا کرے تو اسے خرچ کرنا چاہیے ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر آپ خرچ کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دوستان محترم کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اور جتنی آپ کو فراخی ہے، آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کون؟ اہل ایمان۔ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ہے ما رزقناہم و مما رزقناہم، یہاں پہ ما کلمہ عام ہے، یعنی جو نصاب کی شرط سے پاک ہے، جو بھی عطا کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مثلا سانپ بن کر اس پر نہیں بیٹھ جاتے بلکہ اللہ کی مخلوق پر اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے کچھ اور مہلت دے دیتے، میں کچھ صدقہ کر لیتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہ انسان کی زندگی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ انسان کو بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے پہلے کہ ہم پر موت طاری ہو جائے۔ موت انسان کو اس پوزیشن میں لے آتی ہے جب انسان کچھ نہیں کر سکتا، تو موت آنے سے پہلے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے ہم نے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں صرف مال مراد نہیں، اللہ نے جو صلاحیت، لیاقت، قابلیت، استعداد آپ کو عطا کی ہے اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں، اس کو خرچ کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اور مال بھی اللہ کے رزق میں سے ہے، اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو خود اپنے دائیں ہاتھ سے وصول فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، کہ اللہ تعالیٰ پاک صدقے کو یعنی پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، الا اخذها الرحمن بیمینہ وان کانت تمرۃ فتربو فی کف الرحمن حتی تکون اعظم من الجبل کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ۔ یہ حدیث پاک
صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ میں ہے، باب قبول الصدقہ من الکسب الطیب، اس میں بیان کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 1014۔ فرمایا جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول ہی نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ حرام کا مال، ناجائز طریقے سے کمائیں مال اور پھر کہیں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، نہیں، کمائیں تو رزق حلال کمائیں، اس چیز کا حکم ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پاکیزہ مال کو، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ صدقہ دست قدرت میں بڑھتا رہتا ہے۔ صدقہ آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہوں اور بڑھاتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ صدقہ۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، تو انسان گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، وہ رفتہ رفتہ بڑھتا رہتا ہے، اور وہ تھوڑے سے یعنی پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مثال سمجھائی کہ جس طرح گھوڑا یا اونٹ کا بچہ وہ بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ کے دست قدرت میں، وہ مال بھی بڑھتا رہتا ہے، اور انسان کو آخرت میں ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ جب اس نے صدقہ کم دیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرامات کی بارش ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 92 میں فرمایا کہ صدقہ و خیرات نیکی اور تقوی کی بنیاد ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ جو چیزیں ہمیں پسندیدہ ہیں ان کو خرچ کرنا اللہ کے راہ میں، یہ ہمیں نیکی کے راستے پہ لے آتا ہے۔ تو ہم سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم تو صدقہ خیرات وہ چیزیں کرتے ہیں جو ہمارے استعمال میں نہ رہے، جن کی ہمیں ضرورت نہ رہے، تو وہ صدقہ و خیرات اس کا کیا مقام ہوگا؟ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو تمہیں پسندیدہ ہیں۔ تم نیکی ہی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے الفاظ اس حقیقت کی تائید کر رہے ہیں کہ اصل نیکی انفاق فی المال ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا، مال کو بچا کے رکھنا، اور مال کو اپنی جیب سے دوسروں پر نہ نکالنا، ان پر خرچ نہ کرنا، یہ بخل اور کنجوسی ہے، اور یہ انسان کو نیکی سے بہت دور لے جاتی ہے۔ آخر میں اسی آیت کے آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو دوستان محترم، اپنے مال کو خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ رضائے الہی کا سبب ہے۔ اللہ کی خوشنودی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ سورہ ماعون، اس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے ہیں،
جس کا پورا نفس مضمون اس امر کی تائیدی شہادت فراہم کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکے دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ محتاج کو کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔ لوگوں کا معاشی استحصال ہو رہا ہے اور یہ مسکینوں کے لیے کوشش نہیں کرتا، یعنی ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد سے غافل ہیں، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں۔ یعنی ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت بھی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ الذین ھم یراؤن، دکھلاوا کر رہے ہیں۔ ویمنعون الماعون، یعنی خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے، اور برتنے کی معمولی سی بھی چیزیں لوگوں کو مانگنے پر نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں کوئی مانگ لے تو سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ نہیں دیتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو جھٹلا رہے ہیں، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، نمازوں میں غافل ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں اور مانگنے کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو یہ اپنی چیزیں شیئر کرنا، دوسروں کو اس میں شریک بنانا، یہ دین کو جھٹلانے سے بچا سکتا ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک بڑا ہی اہم فرمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، وہ کہتی ہیں یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ، کہ عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ کسی مسکین نے سوال کر دیا ہے تو رد نہ کرو۔ لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے ہی آپ کر سکتی ہیں تو ضرور کریں۔ یا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اے عائشہ مساکین سے محبت رکھ اور انہیں اپنے قریب کر، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب کرے گا۔ مسکین کو اپنے قریب کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو جو حضور نے فرمایا ہے، آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یتیم، مسکین، غریب لوگ ہمارے کتنے قریب ہیں۔ مسکینوں کو اپنے قریب کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اس پر ہم اگر عمل کر لیں تو کافی حد تک ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت
اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ تو یتیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے یوں قریب ہوگا۔ اور یہ مقام بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، سوچنا ہوگا، ہماری ہر وقت نظر کھانے پر ہوتی ہے، کھلانے پر نہیں ہوتی۔ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں یا نہیں؟ یتیم کی ہم کفالت کرتے ہیں یا نہیں؟ کسی قیدی کو ظلم سے نجات دلاتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ سوچنے کے امر ہیں جن پر اگر ہم صحیح طور پہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا نصیب ہو سکتی ہے۔ صدقہ و خیرات اصل میں دینداری ہے، صدقہ و خیرات اصل میں دینداری ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات تزکیہ نفس کا باعث ہے، اس سے انسان کے نفس کو پاکیزگی ملتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات انسان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ انسان کی کچھ روحانی بیماریاں ہیں، کچھ نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور سب سے بڑی جو بیماری انسان کے اندر ہے وہ بخل اور کنجوسی ہے۔ بخل اور کنجوسی کو ختم کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَدَّاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدْقَةِ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ بیماریوں سے نجات صدقے کے ذریعے سے ملتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت عمرو بن عوف بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ اگر ہم اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو صدقہ و خیرات کرنا ہوگا، بری موت سے نجات چاہتے ہیں تو صدقہ و خیرات کرنا ہوگا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صدقہ و خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک سے کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ناراضگی سے نجات پانا چاہتے ہیں اور بری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر صدقہ و خیرات کرنا ہوگا۔ صدقہ و خیرات جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ صدقہ و خیرات مومن کو قیامت کے دن سایہ نصیب کرتا ہے، اور صدقہ و خیرات ایک دائمی نیکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح یدعو لہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تین عمل منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے اور انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ صدقہ و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو معاشی طور پہ پریشانیوں کا شکار ہیں، جو ضروریات زندگی سے محروم ہیں، ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کو صدقہ و خیرات عطا کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔
قرآن مجید نے کہا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں کہ آپ سے پوچھتے ہیں اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیم ہیں، اور محتاج ہیں، اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو مال کو والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر خرچ کرنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کی ضائع نہیں کرتا۔ بیوہ اور مسکین کی مدد کرنا بڑا اہم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ اور مسکین کے لیے امدادی کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کی طرح ہے۔ یعنی بیوہ اور مسکین کی معاشی مدد کرنا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، کہ بخیل، احسان جتانے والا اور مکار شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بخل اور کنجوسی سے بچائے، اپنا احسان نہ جتلانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں مکاریوں سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔